لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ ویسے تو یہ دیوبندی مذہب کا ماننے والا ہے، اور اس کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ تو سامعین، ایک کون ہے میں ایک ثابت کر رہا ہوں، یہ ہے کون؟ یہ دیکھیں، میں نے حوالہ دیا، یہ لگایا دعوت اسلام ایک المیہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ اس کا مصنف کون ہے؟ علامہ عبدالستار حمدانی مصروف برکاتی رضوی نوری۔ چھپی کہاں سے ہے؟ مرکز اہل سنت برکات رضا، ٹھیک ہے، وہاں سے کتاب چھپی ہے۔ یہ خبتی بغیرت نام کا خبتی مجھے یہ جواب دے اور یہ کہے کہ یہ اس کے دھرم کا مولوی نہیں ہے عبدالستار حمدانی، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے دیوبندی ہے۔ تو میں یہ ثابت کر رہا ہوں سامعین، اور جو ہمارے حضرات اس کے متعلق تبصرہ کریں گے، ذرا اس کتاب کو بھی دیکھ لیں بغور کہ ہماری دعوت تبلیغ کی جماعت میں کیسے کیسے لوگ گھس رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 198 کے اندر، دعوت اسلام ایک المیہ، اور تصویر بھی عجیب لگائی سامنے، تصویر دیکھیں، سانپ کی تصویر ہے اور سانپ کی ٹوکری ہے اور اس میں سر لگایا ہے اور امامہ ہے۔ ایک پہچان کس کی ہے؟ یہ آستین کے سانپ، ٹھیک ہے سامعین۔ تو اس میں کیا دیا ہے دیکھیں، ہیڈنگ میں صفحہ نمبر 198 کے اندر، تبلیغی جماعت میں گھومنے والا بھی دعوت اسلامی کا مبلغ۔ کون؟ تبلیغی جماعت میں گھومنے والا بھی دعوت اسلامی کا مبلغ۔ سامعین، آپ بتائیں سامعین، تو کیا بعید ہے، کیا تعجب ہے کہ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے ان کے فرقے کا ہو، اسی کے دعوت اسلامی کا ہو۔ تو سامعین اور ناظرین، میں نے اس کتاب سے ثابت کیا دعوت اسلامی ایک المیہ کہ تبلیغی جماعت میں گھومنے والا بھی دعوت اسلامی کا فرد ہو سکتا ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات سامعین، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہوا جاہلوں کی تبلیغی جماعت میں جانے کی وجہ سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو دماغی توازن کھو دیا اس نے، پاگل ہو گیا ہے، یہ وجہ یہ ہے تبلیغی جماعت میں جانے کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ اب سامعین بتاؤں میں تبلیغی جماعت کے متعلق ان کے گھر سے کیا کیا فائدے اور کیا کیا تبلیغی جماعت کی محنت کا نتیجہ اور دینی فوائد، اور کس طرح لوگوں سے جو ہے غفلت دور کر کے ان کے اندر دینی بیداری کو اجاگر کرنا۔ یہ دیکھیں مدارت الریب، یہ کتاب علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی، یہ اگر یہ کہے گا معتبر نہیں ہے، میں اس کے گھر سے دلیل دے کر ثابت کروں گا کئی کتابوں کے حوالے سے کہ یہ سید نصیر الدین گولڑوی جو ہے ان کے دھرم کا معتبر شخص ہے۔ اور اگر یہ کسی کی عبارت اور کتاب اس کر کے غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، پھر میں ابھی سے بتا دوں سامعین، اس کی کتاب ہے زیر و زبر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس مسلک میں اس دھرم میں اہم مسلک میں تضاد ہو، وہ دھرم، وہ مذہب اسلامی مذہب نہیں، نفاق غیر منافقوں کا مذہب ہے۔ یہ اگر تو ثابت کرے گا، ابھی سے میں وہ دلیل دے کر ثابت کر دیا، تضاد بیانی اگر پیش کرے گا۔ اب سامعین، اس کتاب میں کیا لکھا جا رہا ہے دعوت تبلیغ کے متعلق، ان کی تعریف اور توصیف میں ان کی محنت اور کاوش کیا رنگ لائی پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر، یہ بیان کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت دیوبند مسلک کی ترجمان، یہ جماعت بھی اندرون اور بیرون ملک کافی پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ اس کے متعلق بھی لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ میں تبلیغ دین کو اچھا سمجھتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں۔ ان پڑھ طبقے کو کلمہ جو ایمان ہے، وضو، نماز، روزہ، حلال و حرام کے مسائل سے روشناس کرانا یقیناً نیکی کا کام ہے، اور جو بھی یہ کام کرے گا اجر کا مستحق ہوگا، یعنی دعوت تبلیغ والے اس اجر کے حقدار بن رہے ہیں، یہ اقرار کیا۔ ہمارے پاس خانقاہوں میں لوگ عقیدت کی وجہ سے آتے تو ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ تعلیم دینے کے لیے آج کل خانقاہوں میں باقاعدہ تربیت کا فقدان ہے۔ یعنی اب یہ خبتی مسلک کا یہ عالم اپنے اس خبتی مسلک دھرم کی جو ہے غفلت اور سستی کوتاہی دین کے معاملے میں اس کو اجاگر کر رہا ہے، اور دعوت تبلیغ کی تعریف توصیف بیان کر رہا ہے کہ پورے عالم کے اندر کس طرح دینداری اور کس طرح لوگوں کو جگانا اور غفلت سے نکال کر بیدار کرنا، یہ انہوں نے۔ سامعین، یہ کہہ رہا ہے کہ جاہلوں کی جماعت میں جانے کی، تبلیغی جماعت جانے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ
عقل کھو چکا ہے، جبکہ سامعین بے عقلوں کو عقل، ناسمجھ کو سمجھ، جاہلوں کو علم یہ تبلیغ والے دیتے ہیں، یہ ان کے گھر سے اقرار کیا جا رہا ہے۔ آگے میں سامعین بتاؤں ان کے دھرم میں کیا ہوتا ہے۔ سامعین یہ تو میں نے بیان کیا ان کے گھر سے دعوت و تبلیغ کی محنت، ان کی کاوش، ان کی قربانیاں، ان کا مجاہدہ، اس کا اثر۔ اب ان کے گھر میں دیکھیں، ایک کتاب کا نام ہے خدا کو یاد کر پیارے، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے ان کے دھرم میں۔ یہ کون ہے؟ شیخ الحدیث علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری ہیں، ٹھیک ہے سامعین، ان کی تحریر ہے، اور ان کی تائید جو ہے حسام الحرمین میں ہے سامعین، ٹھیک ہے، حسام الحرمین میں۔ یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 71 کے اندر کہ مال سنی بحر قوالی و عرس، یعنی ایک خبتی کے دھرم کے لوگوں کا مال کہاں خرچہ ہوتا ہے؟ قوالی اور عرس میں۔ بالکل صاف بات ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ مال نجدی بحر تعلیم است و درس، یعنی نجدی کا مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ درس میں اور تعلیم میں، ٹھیک ہے، یہ جو نجدی کا خطاب دیتے ہیں دیوبندی وہابیوں کو۔ آگے لکھتا ہے مال سنی بر قبور و خانقاہ، یعنی کہ دھرم کے لوگوں کا مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ قبر میں، ٹھیک ہے، چادر میں، پھول میں، جس سے ان کا دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ ان کو نماز کی تعلیم مسائل اس سے کوئی اس میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کو وضو کے مسائل میں ان کو سیکھنے میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، دینی کوئی مسائل اس سے ان کو جو ہے جانکاری نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ مال سنی بر قبور و خانقاہ، دیوبندی بر علوم و درسگاہ، دیوبندی کیا کرتے ہیں؟ علم اور درسگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھا سامعین، ان کے گھر کی گواہی ہے، اور جاہل بول رہا ہے یہ کہ جاہل تبلیغی جماعت جس کی تعریف کی جا رہی ہے ان کی کتاب میں۔ سامعین بتاؤں میں آگے آپ کو، یہ دیکھیں سامعین، یہ ہر طرح کی کوشش اس بات کی اس خبتی نے کہ اس شخص کو جو کہہ رہا ہے کہ میں آخر نبی ہوں، تبلیغ جماعت کا ثابت کر کے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی اس ویڈیو میں کہ دیوبندی نعوذ باللہ من ذالک اسے نبی مانتے ہیں، حالانکہ یہ گمراہ مکار ہے، یہ خبتی، ٹھیک ہے سامعین۔ اب دیکھیں میں نے ایک کتاب پیش کی تھی آپ کو، یہ عبدالستار حمدانی کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 144 میں کیا لکھتا ہے؟ عطار کے نبی ہونے کے زعم و گمان میں مبتلا عطار اور عطاریوں کے عجیب نخرے اور شعبدے۔ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے اس نے؟ دیکھیں سامعین، کن کے یہاں نبی ہونے کا خیال اور گمان اور وہم اور اس خوشی میں مبتلا، اور یہ سامعین بہت بڑی تحریر ہے، لمبی تحریر ہے، آپ اس کتاب کو لوڈ کریں۔ یہ عبدالستار حمدانی اس مسلک کا، یہ خبتی کے مسلک کا بڑا مناظر بھی ہے، کئی کتابیں لکھی ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سامعین اس نے کیا لکھا ہے دیکھیں عطاری کے متعلق کہ نبی ہونے کا دعویٰ، اور آگے سامعین کمال کر دی ہے اس نے صفحہ نمبر 148 کے اندر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو عظمت، جو ادب اور تعظیم ہوتی تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی صحبت میں جب رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے، صحابہ کرام اس تھوک کو ہاتھ میں لے کر بدن میں ملتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لیتے اور اپنے بدن میں ملتے۔ یہ تمام باتیں اس نے لکھی ہے، دیکھیں سامعین پڑھیں۔ اور وہی جو صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، ادب، تعظیم اور محبت اور عشق کا نمونہ پیش کرتے تھے، عطاریوں نے اپنے امیر جماعت، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرتے تھے۔ یہ اس نے لکھا ہے اس صفحہ کے اندر، صفحہ نمبر 148 کے اندر۔ وہی معاملہ، جو معاملہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، وہی معاملہ عطاری اس کے امیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور سامعین بتائیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جاہلوں کی جماعت ہے، وہ جو پاگل ہوا ہے، جاہل تبلیغ جماعت میں جانے کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی نبوت دعویٰ کیا ہے۔ اب بتاؤ، اگر تمہاری ان جماعت میں اگر سب عقل مند ہیں تو یہاں نبی ہونے کا کیوں گمان ہے؟ ان کو نبی کیوں مانتے ہیں ان کے ماننے والے؟ ان کی کتاب کیوں تمہاری مسجد میں پڑھی جاتی ہے؟ تمہاری اکثریت ان کی تائید کرتی ہے، ان کو ساتھ دیتی ہے، ان کا قافلہ نکلتا ہے، ان کو ملاقات کے لیے نکلتی ہے،
پھر تم نے تو اب اپنے دھرم میں اپنے مذہب میں ایک نبوت کی پرورش کر رہے ہو، اور جھوٹے نبی کے مدعی کو جو گمان میں خیال میں کر بیٹھا ہے، اس کے ماننے والے کو، نبی ماننے والے کی تائید کر رہے ہو، لے کے پھر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو احباب سے گزارش ہے، اس خبتی، فاسد العقل اور بیوقوف اور باولا اور بیوقوف اور جو القابات یہاں لگائے گئے ہیں، یہ سب اس خبتی کے اندر ہے، اس کے گھر کی کتاب سے۔ احباب سے گزارش ہے کہ اس بیوقوف احمق ناسمجھ فاتر العقل کی بات کو نہ سنیں، ورنہ آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس سے بچیں، اس کے چینل کی گفتگو نہ سنیں، اور اس جو عبارات اور توڑ مروڑ کر غلط مفہوم بیان کرتا ہے اور دوسرے پر تان تشنی کرتا ہے، سامعین، یہ اگر اس پر چلیں گے، اس کی بات کو مانیں گے، اپنی آخرت جائے گی، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اپنے ایمان کا خیال کریں، اپنے عقیدہ کا خیال کریں، ان خبیثوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خبتی کو بھی ہدایت دے، اور جو ان کے بات میں آ کر کے گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اور اس کے شر سے اور فتنے سے، گمراہیت سے اللہ تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔